حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہادی بن فرماتے ہیں کہ میرا ایک بار کوفہ جانا ہوا۔ وہاں ایک سرمایہ دار کے عالی شان محل پر نظر پڑی جس سے عیش و عشرت خوب جھلک رہا تھا۔ دروازے پر غلاموں کا جھرمٹ تھا اور ایک خوش گلوکار کنیز یہ نغمہ الاپ رہی تھی، یعنی اے مکان، تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ بھی کبھی پامال نہ کرے۔ کچھ عرصے بعد میرا پھر اس محل سے گزر ہوا تو اس کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی، نوکر چاکر غائب تھے اور اس ویران محل پر بوسیدگی و شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ زبان حال مروان زمانہ کے ہاتھوں اس کی ناپائیداری ظاہر کر رہی تھی۔ فنا کے قلم نے اس کی دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادی و عبرت کو عبارت کر دیا تھا، اور اب وہاں خوشی و مسرت کے بجائے فنا کے لیے رنج و وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا۔ میں نے اس محل کی وحشت انگیزی ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سرمایہ دار مر گیا، خدام رخصت ہو گئے، بڑا گھر اجڑ گیا، عظیم و شان محفل ویران محل ہو گیا جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت سے رونق رہتی تھی، اب وہاں سناٹا چھا گیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی فرماتے ہیں، میں نے اس ویران محل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کنیز کی نفیس یعنی کمزور آواز آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنیاں اس کے جگمگ جگمگ کرتے تھے، کیا ہوئے اور اس میں بسنے والوں پر کیا بیتی؟ میرے استغفار پر وہ بوڑھی کنیز اشک بار ہو گئی اور اس نے ویران محل کی داستان غم و نشان سنانا شروع کی اور کہا کہ اس کے مکین یعنی رہنے والے عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے، ان کی تقدیر نے ان کو قصر یعنی محل سے قبر میں منتقل کر دیا۔ اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال اور اس کے سارے اسباب مال کو زوال لگ گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کا تو یہی دستور ہے کہ جو بھی اس میں آتا ہے اور خوشیوں کا گنج پاتا ہے بالآخر وہ موت کا رنج پاتا اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے یہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے۔ میں نے اس کنیز سے کہا، ایک بار میرا یہاں سے گزر ہوا تھا تو اس کے اندر ایک کنیز یہ نغمہ گا رہی تھی، یعنی اے مکان، تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی پامال نہ کرے۔ وہ کنیز بلک بلک کر رونے لگی اور بولی، وہ بد نصیب گلوکار میں ہی ہوں، اس ویران محل کے مکینوں میں سے میرے سوا اب کوئی زندہ نہیں رہا۔ پھر اس نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر کہا، افسوس ہے اس پر جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی کھانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہو جائیے۔ ویران محل کی حکایت اپنے مکینوں یعنی اس میں رہنے والوں کے لیے فنا کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنے کا کیسا عبرت نشان منظر پیش کر رہی ہے۔ وہ لوگ فانی دنیا کی آسائشوں کے بعد مسرور و شاد زوال و فنا سے بے خوف موت کے تصور سے بے پرواہ لذت دنیا میں بدمست تھے۔ اس دار ناپائیدار میں یکا یک موت سے ہمکنار ہونے کے اندیشے سے نابلد پختہ و عمدہ مکانات کی تعمیرات کرنے، ان کو دیدہ زیب اشیاء سے ڈیکوریٹ کرنے میں مصروف تھے۔ قبر کے اندھیروں اور اس کی وحشتوں سے بے نیاز جگمگ جگمگ کرتی قندیلوں اور کمکموں سے اپنے مکان کو روشن کرنے میں مشغول تھے۔ اہل حیان کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بڑے میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے، مگر فنا کا بادل یکا یک گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تادیر رہنے کی ان کی امید میں خاک میں مل کر رہ گئی۔ ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے، روشنیوں سے جگمگاتے قصور یعنی محلات سے گپ اندھیری قبر میں انہیں منتقل کر دیا۔ وہ لوگ کل تک اہل عیال کی رونقوں میں
شادان و مسرور تھے، آج قبر کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم و رنجور ہیں۔ اس حکایت کے آخر میں کنیز کی نصیحت ہے۔ چنانچہ پارہ 22 سورہ فاتر کی آیت 5 میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی۔